آئی ٹی منسٹر خالد مقبول صدیقی کی بارسلونا میں موبائل ورلڈ کانگریس میں شرکت۔ نمائندہ 92 نیوز شاہد احمد شاہد اس وقت ان کے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہنا ہے آئی ٹی منسٹر کا۔ جی شاہد بتائیے گا، خالد مقبول کیا کہتے ہیں اس جدید نمائش کے بارے میں؟ میرے ساتھ آئی ٹی منسٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں جو ورلڈ موبائل کانگریس میں شرکت کے لیے اس وقت بارسلونا میں ہیں۔ سر، محو حیرت ہوں، یہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، کیا کہتے ہیں یہ سب کچھ دیکھ کے؟ جی، میں نے اسی شعر کے ساتھ 99 میں 31 دسمبر کو ایک مضمون لکھا تھا کہ دنیا حیرت قدے میں لے جانے والی ہے، اور آ بھی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں اگر کوئی تبدیل نہیں ہوا تو وہ جس نے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ بھی نہ کیا ہو، اور جو خود کو بدلنے کا ارادہ نہ رکھے تو اس کو بدلنے کا خدا بھی وعدہ نہیں رکھتا ہے۔ پاکستان نے ارادہ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو جدید دنیا کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے۔ اب حکمرانی کا طرز حکمرانی مختلف ہوگا۔ جس کے پاس آئی ٹی کا یہ جن ہوگا وہی حکمرانی کر رہا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر کر دی ہے لیکن اب وقت ہے، اور اس کو ہم بڑی تیزی سے جو وقت ضائع ہوا ہے اور جو فاصلہ رہ گیا اس کو تیزی کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سر، کیا آئیڈیاز یہاں سے لے کے آپ جائیں گے اور پاکستان وہ عملی طور پہ ہم دیکھیں گے ہوتا ہوا؟ دیکھیے، اب تو ہر چند مہینے بعد چیزیں پرانی آبسلیٹ ہو جاتی ہیں، پرانی کہلاتی ہیں۔ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ اور جو اب کرنسی کا بھی ایک نیا رجحان شروع ہو رہا ہے، بلاک چین کے ساتھ جو کام شروع ہونے جا رہا ہے، اب ہم ایک آگے جمپ دے کے اس جدید دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے ایک تعلیم یافتہ پورا ایک ماحول بنانا جا رہے ہیں پاکستان میں، جس کے ذریعے انشاءاللہ تعالی مایوسی نہیں ہوگی عام پاکستانیوں کی۔ سر، پرائیویٹ سیکٹر میں انتہا کر دی ہے پاکستانی نوجوانوں نے، غالباً دنیا میں تیسرے نمبر پہ ہم آ گئے ہیں، مگر انہیں پیمنٹ کے معاملات میں وہ جو پے پال کا ہے اس کے بارے میں حکومت پاکستان کا کیا پالیسی ہے، ان کی بہتری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں بہت ساری جنگ تو اپنے ماضی کے ساتھ کرنی پڑ رہی ہے۔ جو حالات پاکستان میں رہے اس نے پاکستان کی ایک تصویر جو خاکہ تیار کر دیا ہے، ہمیں سب سے پہلے اس سے جنگ کرنی پڑ رہی ہے۔ اور پاکستان چوتھا یا تیسرا بڑا ملک ہے جہاں فری لانسر سب سے زیادہ ہے، اور $1 بلین سے زیادہ کی وہ ایکسپورٹ ابھی بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ والا جو آپ نے ایشو اٹھایا ہے پے پال، یا ہم پیمنٹ گیٹ وے کو اگر لے آئیں گے، اور لانے کے لیے انشاءاللہ ہم نے کئی جگہ بات کی بھی، اور آپ آنے والے اسی سال میں اس حوالے سے خوشخبریاں بھی سنیں گے، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ 2030 تک 30 بلین کو کراس کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی پاکستان کے یہی نوجوان۔ سر، کچھ آج کل حکومت کے ساتھ آپ کے معاملات بھی زیادہ خوشگوار نہیں ہیں، کیا کہیں گے؟ ساتھ چلیں گے، چھوڑ جائیں گے؟ رویوں کا معاملہ نہیں، رفتار کا معاملہ ہے۔ حکومت بھی بڑے مشکل حالات میں ہے، لیکن ہم کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں سے اب تو پی ٹی آئی بھی جس شہر سے ہماری وہ ہے، ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، وہ شہر سب کچھ تبدیل کر سکتا ہے، کیونکہ ابھی بھی ان تمام حالات کے باوجود بھی کراچی 65% ریونیو دے رہا ہے۔ تعلیم اور ترقی کو اگر آپ وہاں پر صحیح جگہ پہ انویسٹ کر رہے ہوں گے تو جس طرح چائنا نے شنگھائی کو تیار کیا اور شنگھائی نے پورے چائنا کو، حکومت اسی نتیجے پہنچی کہ کراچی کو بھی ہم اگر فوری طور پر اس طرح کی توجہ دیں تو آنے والے 6-7 سال میں پاکستان کا مقدر بھی تبدیل ہو جائے گا۔ تھینک یو سر، یہ تھے آئی ٹی منسٹر جن کی باتیں آپ سے سنی۔